سے لے کر اختتام ہو رہا ہے جس کا 147 تک. آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم نے زیادہ تر آپ سمجھے کہ لاسٹ کوارٹر جو تھا وہ منافقوں کی اصلیت اور کیریکٹرسٹک ہم بات کر رہے تھے، اور اس سے پچھلے سبق میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، جو مطلب تذبذب اور 50-50 کمسا کمسی میں رہتے ہیں، کبھی ایمان لائے پھر ایمان سے واپس کفر پہ چلے گئے، کفر سے ایمان عامر، اور پھر ان کی نیت نہیں ہوتی سدھرنے کی، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو کہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، ان کو دردناک عذاب کا. تو اب اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں کہ انہی لوگوں کی اور کیریکٹرسٹک کھل کے واضح کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں میں شامل نہ آ جائیں. تو ان کی اب آپ نیکسٹ 3-4 کیریکٹرسٹک کو اور واضح انداز میں پڑھیں گے. انہی کا سلسلہ ہے کیونکہ ہم نے کہاں ختم کی تھی کہ انہی لوگوں کی بات کی تھی کہ ایک تو وہ کیا کرتے تھے کہ تذبذب کا شکار تھے، ٹھیک ہے نا، کبھی اسلام کبھی کفر، کبھی اسلام کبھی کفر، اور بعد میں وہ ایسے محفلوں میں پڑھتے تھے جہاں اللہ تعالیٰ کی آیت کو جھٹلایا جاتا تھا، ان کا مذاق اٹھایا جاتا تھا، تو اس میں وہ کیا کرتے تھے، ہوا لگاتے تھے. اسی لیے مومنوں کو منع کیا تھا کہ تم جب ایسی محفلوں میں جاؤ تو جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیا جاتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے، تو تم اس وقت تک وہاں نہیں بیٹھو جب تک کہ اس کے علاوہ کوئی بات آ جائے، ٹھیک ہے نا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، سب منافقوں کو اور کافروں کو جمع کرے گا جہنم میں. یہاں پہ ہماری سبق ختم ہوا تھا نا. تو اب اللہ تعالیٰ ان کی ایک اور خصلت بتا رہے ہیں کہ الذین، وہ لوگ جو اب کس کیریکٹرسٹک کے تھرو بتایا کہ جب بھی الذین آتے ہیں نا تو اس کے بعد کوئی کیریکٹرسٹک آتی ہے. جب بھی آپ یہ ورڈ دیکھیں الذین کفروا، مطلب کفرو کیا ہوا، ایک صفت ہو گئی نا، وہ لوگ کفر. تو الذین اس کو کہتے ہیں صلہ اسم موصول جو کہ کنیکٹ کرتا ہے، موصول صلہ سے نکلے کنیکٹنگ اسم. الذین آمنوا الذین کفروا، سو الذین کے بعد کوئی کیریکٹرسٹک آ رہا ہے. مطلب وہی اگزامپل ہوگی کہ ہم کہتے ہیں نا کہ تھیف، ایک ہم نے ایک تھیف کیا، اور پھر ہم دا پیپل ہو اسٹول، تو ہم ان کے اللہ تعالیٰ کا ایک اسلوب انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ نہیں کہتا کہ تم خراب ہو، اللہ تعالیٰ ان کے عمل کی وجہ سے پھر پوائنٹ کرتا ہے. یا آپ قرآن کا اسلوب دیکھیں گے تو ہم نارمل انداز میں مفسرین اور محدثین کہتے ہیں کہ انسان برا نہیں ہوتا، انسان کا عمل برا ہوتا ہے. جب ہی عمل کے تھرو بتاتے ہیں وہ لوگ جو چوری کرتے ہیں، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، وہ لوگ جو اچھی باتیں کرتے ہیں، وہ لوگ جو مدد کرتے ہیں، تو اس سینس میں ہے کہ وہ لوگ جو یتربصون، جو انتظار کر رہے ہیں. اب کس بارے میں انتظار کر رہے ہیں، کس چیز کے بارے میں، بکم، تمہارے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ارشاد کے بارے میں. فَإِن، پھر اگر، مطلب تمہارے بارے میں کیا، تمہارے معاملے کی سچویشن کی، تمہارے جنگوں کے معاملے میں، تمہارے ورڈک کے بارے میں، تمہارے معاملات کے بارے میں انتظار کریں کہ دیکھو اونٹ کس کروٹ بدلے گا، یہ والی کیفیت کا وہ انتظار کریں. فَإِن، پھر اگر، کانا ہو، لکم، تمہارے لیے، فتح، کوئی کامیابی، کوئی فتح، کوئی وکٹری، کوئی غنیمت، تو کیا کہتے ہیں، من اللہ، تو وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، مطلب فتح جب ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. قالو، تو وہ لوگ جو انتظار کر رہے تھے تمہارے معاملے میں وہ کیا کہیں گے، قالو، وہ کہتے علم، کیا نہیں، نکم، تھے ہم، معکم، تمہارے ساتھ، مطلب دیکھا ہم تمہارے ساتھ کام کر رہے تھے، ہم نے تمہیں سپورٹ کیا تھا اس معاملے میں، تو دیکھو تمہیں فتح نصیب ہوگی. جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا بات کی، فتح من اللہ، یہ تو فتح اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کی طرف سے نہیں ہے. وَإِن كَانَ، اور اگر ہو، لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے، نصیبٌ، کوئی حصہ. ہم نے نصیب کے بارے میں کئی دفعہ پڑھا ہے، نصیب وہ گارنٹیڈ، وہ فکس حصہ ہوتا ہے جو مقدر میں ہوتا ہے. دیکھیں اب اس میں اللہ تعالیٰ کے جو الفاظ کا چناؤ دیکھیں کہ وہ کیا بات کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں جب ہی تمہیں فتح نصیب ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ایکسپلینیشن کیا کی کہ فتح نصیب کس لیے ہوئی، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے. اور اگر کافروں کو کوئی فتح نصیب ہوتی تو نصیبوں، وہ فکس تھا، ان کا نصیب تھا، ان کے لیے گڑا ہوا اللہ تعالیٰ نے اس دن، پہلے دن سے لکھ دیا تھا. تو یہ معاہم ان کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں لکھ دیا تھا. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ منافق جو ہیں وہ جہاں جائیں گے اور وہاں وہ میجورٹی کا کام کر کے فتح یابی کر دیں گے، تو یہ بات نہیں ہے. لیکن ان کا انداز عمل، ان کے اقوال یہ ہوتے ہیں. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر ہو کافروں کے لیے کوئی حصہ، قالو، تو وہ کہتے ہیں علم، کیا نہیں، نستحوذ، ہم غالب آنے لگے تھے، ہم تمہارے ساتھ تھے، ہم نے غلبہ دیا تھا، علیکم، تم پر، وَنَمْنَعْكُمْ، اور ہم تمہیں منع کر رہے تھے، ہم تمہیں بچا رہے تھے، ہم تمہیں
ہٹا رہے تھے من المؤمنین مومنوں سے، مطلب جو تمہارے لیے ایک جو حصہ ایک اللہ تعالیٰ نے نصیب میں کر دیا ہے، لیکن تم کیا سمجھ رہے ہو کہ وہ منافق یہ کہتے ہیں کہ تمہیں جو کامیابی آئی ہے، تمہیں جو غلبت آئی ہے مسلمانوں پر، وہ اس لیے آئی ہے کہ ہم تمہارا ڈیفینڈ کر رہے تھے۔ اب آپ ان کا انداز بیاں سمجھے، یہ اب 1400 سال پہلے منافقوں کی اللہ تعالیٰ مائنڈ سیٹ بتا رہے ہیں، لیکن آج بھی تو یہی ہوتا ہے کہ آپ اگر ہم نہیں پہچان سکتے لوگوں کو تو اس عمل سے ہم پہچانیں کہ جہاں مسلمانوں کی فتح یابی ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں، وی سپورٹڈ یو، وی ور وتھ یو آن یور بیکس، وی ہیلپڈ یو، اور جب کافروں کے ساتھ کچھ ہوتے، کافروں کا غلبہ آ جاتا ہے تو کہتے ہیں یو ون بیکاز وی ور اگینسٹ مسلمس، ہم نے تو مسلمس کے ہم نے کچھ کیا تھا جبھی تمہیں ہوئے۔ تو یہ جو دو طرفہ عمل ہے نا، اس کا مائنڈ سیٹ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ فاللہ، پس اللہ تعالیٰ یحکم فیصلہ کرے گا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب یہ سچویشن آتی ہے تو ہم مسلمان جو ہیں وہ کتنے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں نا، اور ہم پھر اس سے اپنا حساب کتاب مانگنے لگتے ہیں لوگوں سے، اور ہم لڑائی جھگڑا کرنے لگتے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ پن پوائنٹ کرنے لگتے ہیں، بلیم کرنے لگتے ہیں۔ لیکن کیا ہم کوئی فیصلے پہ، کوئی قدر پہ، کوئی ہم فیصلے پہ اتر سکتے ہیں؟ اگر ہم سیلف بلیمنگ کا گیم کھیلتے رہیں تو کیا نتیجہ اخذ ہوگا؟ دنیا میں اس کا کوئی نتیجہ اخذ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا بات کلیئرلی آپ کو کہہ دی اور ایک اطمینان کرا دی، فاللہ، پس یحکم فیصلہ کرے گا، حکم کرے گا، اور حکمت کے ساتھ، حکم سے، حکم کے 3 معنی ہم نے پڑھے تھے نا، حکم ہاں کاف میم کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ حکمت۔ حکمت کیا چیز ہوتی ہے کہ جو چیز صحیح ہے اس کو صحیح جگہ پہ صحیح وقت صحیح چیز کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ ایک حکم کا مطلب ہوتا ہے مضبوط، ٹھیک ہے، اور ایک حکم کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ، حاکم سے۔ تو ہم ان تینوں معنوں کو فٹ کر سکتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ صحیح چیز کے ساتھ صحیح وقت کے ساتھ فیصلہ کرے گا، بہت مضبوط، بہت اٹل، آخر وقت تک، ٹھیک ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا بینکم، تم دونوں کے درمیان، منافقین اور مسلمین کے درمیان، یوم القیامت، صرف قیامت کے دن۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ اگر ہم اس وقت کنکلوژن کرنا چاہیں اور ہم یہ کرنا چاہیں جس نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا یا جس نے ہمیں ہرا دیا، بس آج عدالت فیصلہ کر دے، یا آج ہم ان کے گھر جلا دیں، یا ان کے بچوں کو نوکریاں نہ دیں، اور ہم اس طرح کی کریں، اور بس آج فیصلہ ہو جائے، تو یہ نہیں ہو سکتے فیصلے، کیونکہ پہلے تو اسٹریٹیفائی نہیں ہوں گے وہ لوگ، سارٹ ہی نہیں ہوں گے کہ کون تھا، کیونکہ اتنے رنگوں میں رنگے ہوئے، تو اس کا بہرحال فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی نے اس دن کرنا ہے۔ تو ایک اللہ تعالیٰ ہمیں اطمینان بتا رہا ہے، ساتھ ساتھ ہمیں صبر کی تلقین کر رہا ہے۔ وَلَن يَجْعَلَ، اور ہرگز نہیں بنائے گا اللہ تعالیٰ۔ ایک اور اللہ تعالیٰ ری ایشورنس دے رہا ہے، بہت اچھی سوچنے والی بات ہے۔ وَلَن، اور ہرگز ہرگز نہیں، اس کو کہتے ہیں ایبسولوٹ نیگیشن، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کبھی تمہیں دکھ رہا ہے نا، لیکن وہ تمہیں فالس دکھ رہا ہے، اس کے آگے مصلحت ہوگی، لیکن ایسا کبھی کبھی ہرگز نہیں ہو سکتا، یجعل اللہ، کہ اللہ تعالیٰ بنا دے، اللہ تعالیٰ ایسا کر دے معاملہ، للکافرین، کافروں کے لیے، علی المؤمنین، مومنوں پر سبیلا، کوئی راستہ۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مومنوں کے اوپر کافروں کو اللہ تعالیٰ اپر ہینڈ دے دے۔ کچھ کچھ وقتی صورتحال ہو سکتی ہے، کچھ سرکمسٹینشل ہو سکتے ہیں کہ مومنوں کے اوپر کافر آ سکتے ہیں، لیکن اگر ٹرو مومن، مخلص اور اللہ تعالیٰ کی کتاب پر چلنے والے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی یہ وقت دکھائے گا نہیں۔ اور اگر ہم ایسا وقت دے رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کا احتساب کریں، کہیں ہم منافق تو نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ مومنوں کے لیے کیا کہ مومنوں کے لیے مومنوں کے اور کافروں کا مقابلہ ہوگا تو کافروں کو کوئی سبیل نہیں دے گا۔ تو اگر ہم مسلمان پٹ رہے ہیں، پھسل رہے ہیں، مر رہے ہیں، گر رہے ہیں، تو وی ہیو ٹو ڈو اوور احتساب، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تو بات غلط نہیں ہو سکتی نا۔ تو اگر ہم رواں ترجمے میں اس بڑی آیت کو پڑھیں تو کیا معنی بنتے ہیں کہ یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری فتح ہوئی تو وہ آ کر تمہیں یہ کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، اور اگر کافروں کا پلڑا بھاری رہا تو وہ ان سے کہیں گے کہ ہم جو تھے وہ تمہارے خلاف لڑنے پر، تمہارے ساتھ لڑنے پر ہم تمہارا بچاؤ مومنوں سے کر رہے تھے، اور ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچا لیا، اسی لیے تمہیں وہ کامیابی نصیب ہوئی۔ بس اللہ تعالیٰ ہی تمہارے اور ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا،
اور اس فیصلے میں اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز 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 کوئی سبیل نہیں رکھی جائے گی. مطلب قیامت کے دن بھی، اور اگر ہم صحیح مسلمان ہیں تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کوئی سبیل نہیں رکھے گا. تو یہاں تک ہمیں بات سمجھ آ رہی ہے؟ کلیئر ہے؟ اب آپ اس کو اس کانٹیکس میں لے جائیں 1400 ایئرز اگو ایٹ دا ٹائم آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ اس وقت بھی الان جو ہے اس میں بھی آپ ان بات کو رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں نیکسٹ آیت میں؟ ان بے شک المنافقین منافق لوگ. اب اللہ تعالیٰ نے اب ان کی ذات پہ ڈائریکٹ اشارے کے. بے شک المنافقین منافقین یخادعون اللہ، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں. مطلب وہ جو بھی کوئی حرکت ایکٹ کرتے ہیں ان کی انٹینشن کیا ہوتی ہے کہ وہ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیں. یخ سے نکلیں، خا دال عین، وہ دھوکہ دے. اگر آپ کو یاد ہو سورہ بقرہ کی جو شروع کی آیتیں 5 آیت تو مومنین کے لیے، نیکسٹ جو 6 اور 7 آیات ہیں وہ کافرین کے لیے، اور 8 سے لے کر جو 12 آیات ہیں وہ منافقین کے لیے. تو اس میں بھی اسٹارٹ کس طرح ہوتی ہے؟ یخادعون اللہ، ہے نا. تو یہی بات اللہ تعالیٰ وہی کانسیپٹ کو بتا رہے، لیکن اب تھوڑا دوسرا انداز ہوگا. بے شک منافقین اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں. وَهُوَ، حالانکہ وہ، خادعوہم، دھوکہ دینے والا ہے انہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ غلط کام کر کے ان کو یہ بات کہہ کے اور ان کو یہ بات کہہ کے اور اپنی کہتے ہیں نا بڑائی جماتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں تمہیں کامیابی ہوئی، ہم تمہارے ساتھ ہیں تمہیں کامیابی ہوئی. وہ ان کی انٹینشن یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے دیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایکچوئل دھوکہ کون دے رہے؟ وہ اللہ تعالیٰ دے رہے. اور کیوں اللہ تعالیٰ نے دھوکے کا ورڈ استعمال کیا؟ کیونکہ ہم نے بار بار پڑھا ہے کہ جو شخص کی نیت ہی نہ ہو، اس میں جذبہ ہی نہ ہو، اس میں ہدایت مانگنے کی طلب ہی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھٹکا دیتا ہے نا، دلہ دلالن بعیدہ. تو یہی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر لیا کہ حالانکہ دھوکہ جو ہے وہ انہیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. اور ان کی کس وجہ سے بات وہی کور فاؤنڈیشن بلیفز پہ آ گیا. وَإِذَا، وجہ کیا ہے؟ اور جب وہ لوگ قاموا، وہ کھڑے ہوتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں کس کے لیے؟ الی الصلاۃ، نماز کی طرف جانے کے لیے. قاموا تو وہ کھڑے ہوتے ہیں، کسالہ، کسل سے نکلا ہے، کاف سین لام، انتہائی سستی کے ساتھ. مطلب نماز تو پڑھنی ہے، کیونکہ جو چیز مسلمانوں اور کافروں میں فرق ڈالتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ نماز ہے. کیونکہ کافر جو ہے وہ روزے بھی رکھتا ہے، ایسٹر کے روزے، ٹھیک ہے، کافر بھی رکھتا ہے، کافر بھی چیریٹی دیتا ہے. کتنی چیریٹی آرگنائزیشنز ہم نے دیکھی ہیں. آپ گروسری کرنے جاتے ہو، کہہ دیں گے $1 آپ دیں گے سکٹ کو چیریٹی کے لیے، آپ $1 دیں گے میکڈونلڈ کے لیے، ٹم ہارٹنس کے کڈس کیمپس کے لیے. ہے کیا چیریٹی؟ تو کافر بھی چیریٹی کرتا ہے، ٹھیک ہے، کافر بھی روزے رکھتا ہے، ٹھیک ہے، کافر بھی جو ہے وہ خانہ بدوش کی طرح مونک اور جو اور ریبائز ہوتے ہیں. کیا چیز ہے جو مسلمانوں میں وہ بھی نکاح کرتے ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کو پالتے ہیں، وہ بھی ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، وہ بھی بیماروں کی جو ہے تیمانداری کرتے ہیں، وہ بھی جو ہے دعائیں مانگتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اگر آپ گروسلی ریلیجس یا ان کے نیک پائس لوگوں کو دیکھیں، جو ہم کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ریچولز ڈفرینٹ، لیکن ایک وہ ریچول جو ان میں اور ہم میں ہے ہی نہیں، کامن ہی نہیں ہے، وہ نماز کا پریئر ہے مگر ان ایکشنز کے ساتھ نہیں ہے. جوز میں پریئر ہے لیکن وہ ایسی نہیں ہے جو مسلمانوں کی. تو جو بات مسلمانوں میں اور کافروں میں، اور ہم کافر کی بات کر رہے ہیں نا، تو اہل کتاب ہو گئے وہ لوگ، تو کافروں میں اور مسلمانوں میں جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مومنوں کو ایک کھلا ہاتھ تھا کہ جو اگر نماز نہیں پڑھتا تھا اٹ واز کنسیڈرڈ ان دیٹ سوسائٹی اے کافر. You can easily label them it's a kafir. That's why جو منافق تھے وہ آپ کو نماز میں صلاح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ صلاح میں ملتے ہوں گے. انفیکٹ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا وہ پہلی صف میں ہوتا تھا، اور اکثر احادیث میں آتے ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تھے، کیونکہ صحابہ اکرم کو شوق ہوتا تھا کہ جب آپ السلام علیکم رائٹ وے جائیں تو صحابہ اکرم وہاں دیکھیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رائٹ سائڈ پہ سلام پھیرتے ہیں، جب لیفٹ کریں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ چاہتے تھے کہ ہم لیفٹ پہ بیٹھیں، کہ ہم جیسی سلام کریں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پہ نظر اٹھے. مطلب ان کا اتنا جذبہ تھا. عبداللہ بن ابی کوشش کرتا تھا کہ وہ ان سپاٹس میں جائے تاکہ وہ آمنے آئے. تو اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو لیبل نہیں بولا. لیکن اب
اب منافقوں کو کیسے پہچانا جائے؟ تو اب اللہ تعالیٰ پن پوائنٹ، وہ کہتے ہیں مائکرو مینجمنٹ میں آگے کہ وہ اب نماز تو پڑھیں گے، کیونکہ وہ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو اب مسلمان تو ان کو کافر کہنے لگے. تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کا انداز انتہائی سستی کے ساتھ. ایک نمبر 1 اے پوائنٹ. دوسرا یراؤن الناس، اور دکھاوا کریں گے لوگوں کو. یراؤن والیمنعون الماعون، ہم نے پڑھا ہے سورہ ماؤن میں. تو یرا کا کیا مطلب ہے؟ را سے نکلا ہے، دیکھنے سے. را کو کہتے ہیں دیکھنا. خواب کے لیے بھی آتا ہے کہ ہم نے را کیا مطلب دیکھا. تو را حمزہ یا کا مطلب ہے دکھاوا، دیکھنا. تو یراؤن کا مطلب ہے دکھاوا کرنے کے لیے. صرف آپ کہتے ہیں کہ دل سے نہیں کرنے، دکھاوا کریں. الناس لوگوں کو، ٹھیک ہے. کیونکہ اگر وہ نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا، ان کو پھر لیبل مل جائے گی. کیونکہ مسلمان مرد جو ہے وہ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، گھر میں تو اجازت نہیں ہے اس کو نماز پڑھنے کی. اور اگر پڑھ رہا ہے تو اس کے پاس ایکسکیوز ہونا چاہیے. تو وہ اب کمسا کنسی دل نہیں چاہ رہا، وہ جائے گا. تو سیکنڈ پارٹ کیا ہوگی کہ سستی سے کرتا ہے. دوسرا وہ دکھانے کے لیے نماز پڑھے گا. ولا، اب سنیں ایک اور کیریکٹرسٹک منافقوں کی. ولا، اور نہیں. یذکرونا، وہ یاد کرتے. اللہ کو. الا، مگر. قلیلہ، بہت کم. مطلب جو منافق ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت کم یاد کرے گا. اب ہم اپنا احتساب کر لیں، دیکھ لیں کہ کیا ہم میں یہ تینوں کیریکٹرسٹک نہیں. اور میں پڑھ رہی تھی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ واقعی میں تینوں کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کتنا سستی کر کے سم ٹائمز تو ہم لوگ لٹرلی آخر وقت آ جاتے ہیں اور بس ٹونگے مار رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی دکھانے کے لیے ہوتے ہیں، دل نہیں چاہ رہا ہوتا. کبھی ہم اپنے وقت میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاں 2 لوگ آتے ہیں ہم لوگ کر کے پھر کھڑے ہو کے ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ صرف جہاں اب ذکر یاد کرنے کو کر لیجئے، تو یاد کرنے میں کتنے مواقع ہیں کہ صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ طریقے، کچھ ریچولز بنائے ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. صبح اٹھنے کی دعا. پھر آپ اٹھ کے بیٹھے تو آپ نے باتھ روم میں انٹر ہونے کی دعا، وہ بھی تو ذکر ہے نا اللہ تعالیٰ کا. اگر ہمیں مطلب پتا ہو تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم وہ دعا جو باتھ روم میں انٹر ہو رہے ہیں تو ہم کیوں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے. پھر آپ نے وضو کیا، بسم اللہ کیا، وضو کے بعد کی دعا پڑھی، وہ بھی اللہ کا ذکر. آپ باتھ روم سے تو مومن کا جو سارا انداز ہے اللہ تعالیٰ کی. باتھ روم سے واپس آئے، دعا پڑھی، پھر نماز پڑھی، پھر آپ نے اپنے گئے کپڑے بدلے، پھر آپ نے اللہ کا ذکر کیا بسم اللہ، پھر آپ نے کپڑے پہننے کی دعا پڑھی، کپڑے اتارنے کی دعا پڑھی. پھر آپ نیچے اترے تو نیچے جب سیڑھیاں ہوتی تو اللہ کا ذکر ہے، سیڑھیاں چڑھی تو اللہ کا ذکر ہے. پھر آپ نے کھانا بنایا تو کھانے میں آپ کے اگر نہیں ہے فریج کھولا تو بسم اللہ، برتن کھولا تو ہر وقت اللہ کا ذکر نا. مطلب یہ تو ہمارے ریچول ہے. اس کے بعد ہم گھر سے باہر نکلے تو گھر سے باہر جانے کی دعا، گاڑی میں بیٹھے تو گاڑی کی دعا، اپنے دفتر میں گئے تو ہم کسی سیف جگہ پہ جاتے ہیں، کسی منزل پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ برکت کی دعائیں کرتے ہیں کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہوتے ہے کہ ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر منزلین. اللہ تعالیٰ جس منزل پہ میں جا رہا ہوں اس منزل کو میرے لیے بہترین بنا دے. پھر اللہ تعالیٰ برکت دے. پھر آپ مریض کو دیکھتے ہیں، پھر آپ کو یاد ہے اللہ تعالیٰ مجھے وہ بیماری نہ ہو جائے تو آپ وہ دعا کرتے ہیں. تو مومن کے یہ کام ہے نا ذکر اذکار پہ. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ یہ تو ایک خلوق خالص مومن ہے، لیکن منافق کیا کرے گا، وہ صرف اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا مگر بہت کم یاد کرے گا. تو اس میں اب میں 2-3 چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. وہ یہ ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا فرماتے ہیں کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ تھکے ماندے کسل سے نماز پڑھنے کو وہ مکروہ سمجھتے ہیں. کہ اگر آپ فریش نہیں ہوں، آپ میں بہت لیزی ہو، تو آپ اسی لیے وضو کیا جاتا ہے کہ آپ فریش ہو جائیں، کیونکہ تھکے ماندے بدن اور کمسا کر نماز پڑھنے کو ابن عباس جو ہیں وہ مکروہ جانتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نمازی کو چاہیے، یہ میں ابن کثیر سے پڑھ رہی ہوں، نمازی کو چاہیے کہ ذوق و شوق، راضی خوشی سے، پوری رغبت، پورے خشوع اور انتہائی توجہ کے ساتھ نماز میں کھڑا ہو اور یقین جانے کہ اس کی آواز پر اللہ تعالیٰ نے کان لگایا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ پوری اپنی توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اس نمازی کو دیکھ رہا. یہ تو ہوئی پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ بوجھل نماز، بوجھل مطلب اس کو کیا کہیں گے، تھکی ہوئی، جیسے کہتے ہیں نا تھرڈ ریٹڈ. ابھی کل میں سن رہی تھی کسی کی بات، آئی ڈونٹ نو، میرے ہسبینڈ کسی سے بات کر رہے تھے سبزیوں کے معاملے میں، تو وہ پوچھ رہے تھے کہ تم کہاں سے سبزی لیتے ہو، تو وہ بتانے لگے میں یہاں سے، تو وہ صاحب کہنے لگے وہ بات سے، تو کہنے لگے کہ ہوتا یہ کہ جو سبزیاں آتی ہیں وہ
جب آپ آتلاتے ہیں تو 3 کلاسز میں بڑھ جاتی ہیں, اے بی سی. جو سب سے اونچی کلاس ہوتی ہے نا وہ سوبیز اور کہتے ہیں ایڈونس میں جاتی ہیں. جو بی کلاس ہوتی ہے میڈیوکر میں جاتی ہیں. جو 3rd کلاس سبزیاں ہوتی ہیں نا وہ والمارٹ میں آپ کو ملیں گی, نو فرل میں ملیں گی. جب یہ کہتے ہیں آپ لینے جاتے ہیں تو 1-2 دن میں آپ کی سڑی گلی مل جاتی ہیں, تو وہ 3rd ریٹڈ ہیں. تو وہ جو 3rd ریٹڈ نماز ہوتی ہے وہ منافق کی نماز ہوتی ہے. تو یہاں پہ جو سب سے زیادہ بوجھل نماز منافقوں کی ہوتی ہے, خاص طور پہ عشاء اور فجر کی. اور اگر دراصل یہ ان نمازوں کے فضائل کو اگر وہ دل سے قائل ہوتا تو وہ اپنے گھٹنوں کے بل چڑھ کر ضرور نماز پڑھنے آتا. مطلب عشاء اور فجر کیونکہ ایکسٹریم ٹائمز میں ہوتی ہیں, کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا ہوتا, ٹھیک ہے نا. صبح کے وقت جاتے ہیں تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں, رات کے وقت جاتے ہیں تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں. لیکن ان دونوں نمازوں کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر منافق کو یہ پتہ چل جائے کہ اس نماز کی کتنی اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت دی ہے تو گھٹنوں کے بل چل کر بھی مسجد میں آ کے نماز پڑھے, ٹھیک ہے نا. پھر بخاری کی ایک اور روایت میں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم, اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم اگر ان منافقوں کو ایک ہڈی یا ایک چرب ہوتے چربی یا ایک ہڈی ملنے کی امید ہو, مطلب اگر تھوڑا سا بھی انہیں فائدہ ہو, امید ہو, تو وہ دوڑے چلے آئیں. لیکن کیونکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نمازوں کا ثواب دیتا ہے اس لیے ان کو قدر نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اور اگر ان کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر ان کے گھر میں بال بچے اور ان کی عورتیں نہ ہوتی تو میں ضرور کہتا کہ ان کے گھروں کو جلا دو, کہ وہ نماز پڑھنے نہیں آ رہے. مطلب کوئی فضول کا ریزن ہے, وہ گھر میں بیٹھے ہوئے اور باہر جا کے نماز نہیں پڑھے, لیکن کیونکہ مجھے ان کی بیوی بچوں کی فکر ہے تو میں اس لیے حکم نہیں دے رہا. مطلب اس کی انہوں نے اتنی اہمیت بتائی ہے نمازوں کی, اور خاص طور پہ یہ انداز جو ہے منافقوں کی. تو یہاں پہ اب ہمیں کیا جو بات پتہ لگ رہی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کیا ہمیں اس پہ فرما رہے ہیں کہ یہ منافق جو ہیں کیا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں, لیکن در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی انہیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے, تو ڈیل دیا ہوا ہے دھوکے میں. اور یہ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسل سے کمساتے ہوئے, تھکے ماندے, سستی کے ساتھ اٹھتے ہیں اور صرف محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں, اور خدا کو وہ بہت ہی کم اپنے دن میں اپنی روزمرہ زندگی میں یاد کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب خصلتوں سے بچائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت آپ کی یاد کرنے والا اپنا دے. مذذبینہ, اور وہ کیا کرتے ہیں, تذبذ رہتے ہیں. اس ورڈ کو آپ کس طرح سمجھیں گے, وہ آپ لوگ فرینچ میں ورڈ ہوتے ہیں نا کہ تم کیسے ہو, تو کہتے ہیں کم سا کم سی, کبھی اچھا کبھی نہیں, مطلب کبھی ٹھیک کبھی ادھر کبھی ادھر, مطلب کہنا 50-50. تو یہ ان کا حال ہے منافقوں کا. اب ایک اور کیریکٹر سے بتائیں, مذبذبینہ, وہ متذبذب رہتے ہیں, وہ 50 رہتے ہیں, کسلا کسی, کروں نہیں کروں, کیا کروں, بین ذالک کا درمیان میں اس کے. مطلب مسلمانوں کے پاس جائیں, کافروں کے پاس جائیں, پڑھوں نماز نہیں پڑھوں, مسجد جاؤں نہیں پڑھوں, کیا کروں, مطلب کچھ نہیں آ رہا. اور جبکہ مومن کیا ہوتا ہے, فَإِذَا عَزَمْتُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جو عزم کر لیتا ہے تو بس اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے چھوڑ دیتا ہے. تو ان کا ہر معاملے میں تذبذ رہتا ہے درمیان ذالکہ اس کے. اچھا, یہ جو ذالکہ ورڈ ہے نا, اب ہم تھوڑی سی گرامر کو بھی سمجھیں گے. یہ پوائنٹنگ ورڈز ہیں, ذالکہ اور حاذا, جسے ہم کہتے ہیں نا اسم اشارہ. ذالکہ جو کہتے ہیں وہ دور کے لیے ہوتا ہے, آپ کہہ لیں دیٹ, ٹھیک ہے. تو ذالکہ سنگل ہو گیا, کیونکہ میں یہ چاہ رہی ہوں یہ ورڈ آپ سمجھیں کیونکہ نیکسٹ ہی آئے گا. ذالکہ جو ہے پوائنٹنگ ورڈ ہے فار فار, جس کو کہتے ہیں اسم اشارہ بعید, دیٹ کے لیے. اس کی جمع کیا ہے, اولائکہ, کیا ہو گئی, دوز. سو دیٹ اینڈ دوز. سو ذالکہ یہاں پہ آ رہا ہے اور نیکسٹ اولائکہ آئے گا, تو ان دونوں کو آپ سمجھ لیں. حاذا جو ہے وہ پوائنٹنگ ورڈ ہے فار نیئر, حاذا مطلب یہ, دس, ٹھیک ہے. اور اس کی جمع کیا ہے, دیز, یہ ہوتی ہے ہا اولائی, ٹھیک ہے, جو ورڈ ابھی آ رہا ہے. تو یہ تھوڑے سے ورڈ سمجھ لیں, پھر ہم اس کے معنوں کو دیکھیں گے. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ منافق جو ہیں وہ متذبذب رہتے ہیں, 50-50 رہتے ہیں درمیان اس کے, مطلب مومنوں اور کافروں کے درمیان متذبذب. لا نہیں, الا ہؤلاء, نہ ان لوگوں کی طرف, کون, مومنوں کی طرف, ولا الا ہؤلاء, نہ ان لوگوں کی طرف, نہ مطلب وہ متذبذب رہتے ہیں ان کے درمیان, نہ ان کے درمیان نہ ان کے درمیان. تو ان کی کیفیت ہے, ایک ان کے عمل سے بھی یہ کیفیت پتہ چلے گی, اور یہ ایک ان کے تھاٹ پروسیس کو بھی بتا رہے ہیں کہ وہ کیا کریں. کیونکہ ان کا یہ ہوتا ہے نا کہ
سب سے زیادہ مجھے ایڈوانٹیج کہاں ملے گا، میں کہاں جاؤں، میں ابھی کس کی خبر لوں، ابھی میں اس سے پوچھوں کہ اس سے پوچھوں، میں ابھی پیسہ کہاں انویسٹ کروں، میں اپنی ساری انرجی کہاں لگاؤں، کس کو ابھی میں فون کال کر کے اپنی بات کروں کہ تاکہ میرا کام بن جائے. تو اس تس میں رہتے ہیں. تو یہاں پہ جب اللہ تعالیٰ نے یہی ورڈ کیا لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ان لوگوں کی طرف نہ ان لوگوں کی طرف، تجبس ومن یضلل، اور جسے بھٹکا دے. اب دیکھیں یہ کیفیت، یہ کیا یہ رائٹ ہوتی ہے؟ دیکھیں اگر آپ نے کبھی اس کیفیت میں آپ نے بچوں کا رشتے ہیں، دو رشتے ہیں اور دونوں اچھے ہوں، اس سے کروں 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 اس سے کروں، تو کیا کیسی حالت ہو جائے گی نا مینٹل. تو یہ جو کیفیت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار اور سزا ہے. کیونکہ کیا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ بھٹکا دے، جس سے اللہ تعالیٰ اس تزبس کی کیفیت میں، کنفیوژن کی کیفیت میں ڈال دے، فلن، تو ہرگز ہرگز نہیں تجد، وہ پائے گا اپنے لیے کوئی راستہ. اس کے لیے کوئی راستہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا ازلی وہ تزبس کنفیوژن میں ڈال دیا. کبھی وہ پھر، اور جب کبھی ان کا تکا پوا بلزائی لگ جاتا ہے، کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہے، کبھی وہاں پہ تکا لگ جاتا ہے ان کے ساتھ ہے. تو ایک اللہ تعالیٰ مائنڈ سیٹ بتا رہا ہے، ایک انداز بتا رہا ہے، ساتھ ساتھ میں ایک ہمیں مسلمانوں کو ری ایشورنس دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ پھٹکار دے دی ہے. وہ کبھی بھی، کیونکہ ان کی انٹینشن ہی اللہ تعالیٰ کو دھوکے دینے کی ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کو دھوکے دیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کبھی راہ راستے، کبھی سیدھے راستے پہ، صراط مستقیم اور مستقیم السبیلہ پہ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں لائے گا، کیونکہ ان کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بات سمجھ آئی. تو آپ اس وقت اس کانٹیکس میں بھی دیکھ لیں، اور یہاں پہ بھی آپ اس وقت منافقوں کی بھی کانٹیکس میں دیکھ لیں. اور کبھی کبھی ہم بھی اس کیفیت میں آتے ہیں تو ہمیں ٹارچر لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ بھی مانگنی چاہیے، اور بس اللہ تعالیٰ سے کہنا چاہیے ہم سے صحیح فیصلے کرا دیں اور ہمیں اس طرح بھٹکا نہ دیں، ہم صحیح فیصلے کر لیں. تو کفر اور ایمان کے درمیان وہ دونوں ڈاماڈول ہیں. وہ منافق جو ہیں دونوں کے درمیان، کفر اور ایمان کے درمیان ڈاماڈول ہے، نہ پورے اس طرف ہیں نہ پورے اس طرف ہیں. اس کو آپ اس طرح سمجھ لیجیے، جس سے اللہ تعالیٰ بھٹکا دے تو اس کے لیے پھر وہ کبھی کوئی راستہ، سیدھا راستہ نہیں پائیں گے. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اب آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں انشاءاللہ اس کی نیکسٹ کا ہم کرتے ہیں کہ اب الٹیمیٹ ان کے ساتھ کیا احوال ہوگا. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اب ہم نے تمہیں ان کی منافقوں کی کیریکٹرسٹک، مائنڈ سیٹ، عمل بتا دیے، تو تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے. لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، الکافرین، کافروں کو. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو واقعی میں کافروں کی کیٹیگری میں ڈال دیا ہے کہ ان کافروں کو اولیاء، دوست، من دون المومنین، مومنوں کے سوا. اور ہم نے سورہ آل عمران میں اس بات کو بہت اچھے انداز میں کیا تھا، کیونکہ اس کو بھی بڑا مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے. ہمارے بچوں کو خاص طور پہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو تم تو فرینڈز ہی نہیں بنا سکتے، یہ تو کفر ہو گیا. اور ہمارے جو ایکسٹریم ملا ہیں وہ بھی اس آیت کو لے کے جاتے ہیں. تو ہم نے بتایا تھا جو ڈیلنگز ہوتی ہیں وہ میں نے بتایا 4 لیولز پہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو جو ایکسٹریم لیول کی ہیں جہاں پہ آپ کا دلی تعلق ہوتا ہے، وہ تعلق جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور مومنوں کے ساتھ رکھنا چاہیے. اگر آپ اس لیول پہ کافروں کو بنا رہے ہیں تو وہ نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ پھر آپ کا اسلام پورا، آپ کے اسلام کے کام اور آپ کی شریعہ کے کام نہیں ہو سکتے. اگر جہاں آپ کو لگے کہ اتنی دلی دوستی ہے کہ اگر میں اس کے سامنے نماز پڑھوں تو یہ برا مان جائے گا، اور برا مان جاتا ہے، اور آپ اس کے منانے کے لیے آپ اپنے مذہبی روایات اور آپ اپنے ریچولس کو چینج کریں، تو دیٹ دوستی از ناٹ ایکسیپٹیبل. کیونکہ اجل بنا دیا نا، ایک بھجڑا اللہ تعالیٰ کے درمیان آپ لے کر آگے، ایک تاغوت لے کر آگے. تو یہ منع ہے. لیکن ہم جو بیسک 3 لیولز کی تھی، بیسک کیا، ہیومینٹی کی لیول، جسے ہم کہتے ہیں صلہ رحمی، وہ ہر ایک کے ساتھ ہونی چاہیے. وہ کافروں کے ساتھ بھی ہے، وہ مشرکوں کے ساتھ بھی ہے. جب ہم کہتے ہیں کوئی بندہ اگر سڑک پہ پیاسا ہو، بھوکا ہو، تو ہم اس کو کرتے ہیں ایک یہ لیول. سیکنڈ لیول جو ہماری نیبرز کی لیول پہ آتی ہے، کوئی اگر بیمار ہو گیا، آپ اس کی دل جوئی کرتے ہیں، آپ اس کی گروسریز لا دیتے ہیں، آپ اس کو ڈرائیور جو ہیں وہ صاف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ والی دوستی تو یہ بھی منع نہیں کی گئی. پھر تیسری کیا ہوتی ہے، بزنس ٹرانزیکشنز والی دوستی. تھوڑے سے معاملات آ جاتے ہیں، پیسہ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کی، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوئش، کرسچنز اور مشرکوں کے ساتھ بھی ٹریڈنگ کی. ایون آپ نے رہن بھی رکھوایا ہے، آپ نے قرض بھی لیا ہے ان سے. کیونکہ وہاں پہ جو 4تھ لیول کی جو ہے نا، جس سے آپ کی دل، جس سے آپ خلیل بنا لیتے ہیں، حب بنا لیتے ہیں، وہ منع کی گئی ہے. تو اس لیول کی دوستی تم منافقین سے نہیں بناؤ جہاں تم اپنے دل کی رازداری کر رہے ہو، وہ تمہارے پیچھے تمہارے چھرا گھونپ رہے ہیں. تو ایسی دوستی نہ بناؤ. آتریدون، کیا تم چاہتے، اے مسلمانوں کیا تم چاہتے ہو. اب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی سوال کر رہے ہیں، کیا تم چاہتے ہو ان یہ کہ تجلو تم بنا لو، للہ اللہ تعالیٰ
کے لیے یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملے میں علیکم اپنے خلاف سلطانہ مبینہ کوئی واضح دلیل؟ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھلم کھلا ایسا کام کرو کہ اللہ تعالیٰ اس ایویڈنس کی بنا پر تمہیں سزا دے دے. جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں کلیئرلی بتا دیا کہ یہ کام نہ کرو اور تم یہ کام کر رہے ہو تو کھلی دلیل ہو گئی نا, ایک کھلی ایویڈنس ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تم پہ اس پہ تم سے نمٹے گا, تم سے جواب طلبی کرے گا. تو تم اے مسلمانوں ایسے کام نہ کرو جو کہ کھلم کھلا گمراہی کی طرف تمہیں لے جائیں, کھلم تم بدعہدی کی طرف لے جائیں, یا کھلم کھلا عصی رسول کی طرف لے جائیں, نافرمانی رسول کی طرف. تو ایسے مومنوں تم کام نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کے خلاف تم اپنی حجت, ایک دلیل, ایک ایویڈنس تم کریٹ کرو. پھر سزا ان منافقوں کی ہم نے کیا پڑھا تھا کہ عذاب علیمہ ہے نا. اب اللہ تعالیٰ اس عذاب علیمہ کو کریں گے. عذاب علیمہ سے ہمیشہ یاد رکھیں, کبھی کسی کو دانت کا درد ہوئے نا کتنا پینفل ہوتا ہے, تو علم وہ درد ہوتا ہے, اس سے بھی کئی درجے کا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان المنافقین, بے شک منافق جو ہوں گے نا فی الدر کی درجے میں ہوں گے. اچھا, درک کا ورڈ آپ نے کافی دفعہ سنا ہوگا, جیسے نا القاریہ, ملقاریہ, وما ادراک ملقاریہ, یہ پڑھتے ہیں نا ادراک, اور تمہیں کیا پتا. سو درک جو ہوتی ہے نا وہ کہتے ہیں ریسرچ کرنے کو, کہ تم نے سوچا ہے کیا, تم نے درک کیا ہے. تو ریسرچ کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں, 1 منٹ میں ہو جاتی ہے ریسرچ؟ نہیں ہوتی نا. ریسرچ کے لیے یو ہیو ٹو گو ڈیپ جانا پڑتا ہے, 5 6 8 9 بکس کو, اس کو کنسلٹ, اس کو کرنا. درک کا یہ مطلب ہوتا ہے. تو اس درک کے معنی ہے کہ منافق جو ہوں گے نا ڈیپ ڈاؤن درک میں ہوں گے, الاصل بہت ہی نیچے. یہ اس کی امفسائز کرنے کے لیے وہ ورڈ بات کی گئی ہے کہ بے شک المنافقین, منافق ہوں گے درجے میں ہوں گے بہت ڈیپ, اسفل سب سے نیچے. کہتے ہیں کہ جو جہنم کا سب سے نیچا درجہ ہوتا ہے نا, جہاں پہ کافر تو پھر بھی اوپر ہوں گے لیکن وہ سب سے ڈیپ ہوں گے. آپ سمجھے کہ آگ نکلے گی وہاں سے, تو جو روٹ ہوگی آگ کی وہ وہاں پہ ہوں گے آگ کے. اور اسفل عربی میں کہتے ہیں, جیسے اگر ہونٹ ہوتے ہیں نا اس کو شفتین کہتے ہیں, تو نیچے والے ہونٹ کو کہیں گے اسفل شفا, مطلب یہ نیچے والا دانت. اگر دانتوں کی بات کریں سنا, تو اسفل نیچے والا ہوتا ہے, اور اوپر والا جو ہوتا ہے ادنا ہوتا ہے. تو یہ اسفل اس کو کہتے ہیں نیچے درجے کا. مطلب آپ کہاں رہتے ہو, جی میں اسفل درجے کے غرفے میں رہتا ہوں, میں اولا میں رہتا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو یہ نیچے کی بات کرتے ہیں, بیسمنٹ اس کو کہہ لیجئے. تو وہ جو ہوں گے منافق جو ہوں گے بہت نیچے ڈیپتھ میں, اندر نیچے کے ہوں گے, من ناری آگ کے, ولن اور ہرگز ہرگز نہیں, تجیدہ آپ پائیں گے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے مسلمانوں, اے صحابہ اکرام, آپ کبھی بھی ان لوگوں کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں پائیں گے, نہ تو دنیا میں نہ تو قیامت کے دن. اور پھر اللہ تعالیٰ کیونکہ تمام کہتے ہیں نا ایک آرگنائزیشنز ہوتی ہیں یا ایک انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں, وہ جب پالیسیز بناتے ہیں اور پھر جب اس کو غلط کرتے ہیں تو ان کی پینلٹی بتاتے ہیں اور پھر ان کی ریکٹیفیکیشنز بھی بتاتے ہیں نا, ایک اچھی پالیسی کا یہ انداز. تو ماشاءاللہ آپ کو قرآن میں اسلوب ہر جگہ دکھے گا, جہاں سزا ہوتی ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ خوشخبری بھی دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں بتاتے ہیں کہ اس سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے. تو اب ہم سے نکلنے کا طریقہ پڑھیں گے. اللہ, مگر ان لوگوں کے, ٹھیک ہے نا, الذین, وہ جنہوں نے توبہ کر لی, تابو پلٹ آئے, توبہ کر لی, وہ اصلحوا, اور اپنے آپ کو صحیح کر لیا, کریکٹ کر لیا, وہ اعتصموا, اور مضبوطی سے تھام لیا. کس کو تھام لیا؟ باللہ, اللہ کو. اور ہم نے سورہ آل عمران میں کیا پڑھی, اللہ کو, اور اللہ کے ساتھ ساتھ کس کو, حبل, ہم نے جو پڑھا تھا اللہ تعالیٰ کی کتاب کو نا. تو انہوں نے مضبوطی سے تھام لیا اللہ کو, وہ اخلصوا, اور اپنے آپ کو خالص کر لیا. کیونکہ بات کیا ہوئی تھی, آپ اس سے ملائیں, تزبس تھے نا وہ, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر ایک چیز کو پکڑیں. تو یہاں پہ ضروری ہے کہ ایک چیز کو, ایک کتاب کو, ایک رسی کو آپ پکڑ لیں. تو آپ توبہ کر لیجئے, اصلاح کر لیں کہ واپس نہ آ جائیں وہ لیفٹ رائٹ اینڈ وہ جمپنگ جیک اینڈ جل والی نہ کہانی ہو. توبہ کر لیں, اصلاح کر لیں, اللہ تعالیٰ کے کلام کو, اللہ تعالیٰ کے نبی کو, اللہ تعالیٰ کی ذات کو پکڑ لیں اور اپنے آپ کو خالص کر لیجئے اس کے دین کے لیے, اس کی شریعت کے لیے, اس کے طریقے پر, صرف اللہ کے لیے. فاولئک, کیونکہ بات ساری آپ پچھلے سے ملائیں, کیونکہ یخادعون اللہ, نا اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے تھے, انٹینشن ٹھیک نہیں تھی, تو اپنی انٹینشن کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لو. فاولئک, یہ کس کی جمع ہے, ذالکہ کی جمع ہے, تو یہی وہ لوگ ہیں. ایکچولی ٹرانسلیشن ہے جو وہی وہ لوگ ہیں, کیونکہ دوست کی سینس میں آ رہے ہیں, تو وہی وہ لوگ ہیں جن کا اوپر ذکر کیا تھا. اب وہ اصل میں کیا ہیں, مومنوں کے ساتھ ہیں. اب تم ان کو اپنا دوست بنا لو کیونکہ وہ اب صحیح ہو گئے, اور 4 کیریکٹرسٹک صحیح کریں گی. تم پلٹ کے آؤ, اپنی اصلاح کرو, چیز کو, کانسیپٹس کو, بلیفز کو مضبوطی سے تھام لو, اور سنسیئر ہو جاؤ,
تو اب تم مومنوں کی کیٹیگری میں آؤ گے. تو عنقریب کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان مومنوں کو بہت ہی اچھا اور بہت ہی بڑا اجر دے گا. سمجھ آ گئی یہاں پہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں سزا سنائی تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کو ایک کہتے ہیں لیوائے بھی دے دیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ یقین جان لو کہ منافق جو ہیں جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں درجے میں رہیں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہیں پاؤ گے. البتہ جو لوگ میری طرف واپس آ گئے توبہ کر لی مہربانی مطلب میں نے تابو کا مہربانی کا بھی ورڈ ہوتا ہے تائب ہو گئے اور اپنے طرز عمل کی انہوں نے اصلاح کر لی اپنے آپ کو صحیح کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو تھام لیا اللہ تعالیٰ کی طرف وہ ابراہیم علیہ السلام کی اس طرح یکسو ہو گئے اللہ تعالیٰ کا دامن تھام لیا اور اپنے دین کے لیے خالص ہو کر رہ گئے تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے. ما یفعل اللہ بعذابک تو اللہ تعالیٰ کو پھر کیا پڑی ہے مطلب انداز دیکھیں نا جب تم نے یہ ساری چیزیں کر دی تو اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دے گا پھر تو اللہ تعالیٰ ظلم تو نہیں کرے گا نا. اور انداز دیکھیں ما یفعل اللہ اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ بھی عذابکم تم کو پھر وہ عذاب دے گا تم کو اسفل میں ڈالے گا در کے علم دے گا تمہیں کیا پڑی ہے اس کو تو خواہ تمہیں سزا دینے کی تو نہیں پڑی ہوئی نا. وہی کہتے ہیں نا کہ جب ہم ماں باپ کو بھی اگر سزا دینے کی عادت ہے دل چاہتا ہے بس ڈانٹتے رہیں دانت بیچتے رہیں کٹاتے رہیں نا بیٹوں کو تو وہ اللہ تعالیٰ کا انداز نہیں کٹانے کا کسی کو. تو تمہیں کیا پڑی ہے کہ خواہ تمہیں سزا دے دے ان شکر تم جب اللہ تعالیٰ کے تم شکر ادا کرو گے. اور شکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کی قدر کرو. دین دیا ہے تو اس کی قدر کرو نبی دیا ہے تو اس کی قدر کرو. تو تم اور اگر تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن گئے وہ آمن تم اللہ تعالیٰ پہ تم ایمان لے آئے ایمان کی روش تم نے اختیار کر لی تو اللہ تعالیٰ کیا ہے وہ کان اللہ اللہ تعالیٰ کی تو ذات ہی ایسی ہے شاکرن کہ وہ بہت قدر کرتا ہے. مطلب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا انداز یہ کہ چھوٹی چھوٹی ایکسیپٹ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو قدر کرتا ہے. اتنا سا بھی ذکر کیا نا بسم اللہ تو اللہ تعالیٰ قدر کرے گا. الحمدللہ بھی بولا یا ابھی ہم اتنی بیماریاں سوچ رہے ہیں اگر ہم نے یہی کہہ دیا الحمدللہ الذی عافانی کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے اس مصیبت سے آپ نے مجھے عافیت بخشی اللہ کا شکر ہے تو اللہ تعالیٰ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو قدر کرے گا علیمہ. اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کے حال و احوال سے چال سے واقف ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے 5 جز اللہ کا شکر ہے ختم ہو گئے. اب سے 25 جز باقی ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ وقت بھی آئے گا کہ انشاءاللہ تکمیل ہو جائے گی اور ہمارے عمل بھی انشاءاللہ آمین انشاءاللہ. چلیں اب کوئی ہمارے پاس ٹائم ہے تھوڑے سے ریفلیکشنز کیا لگا اس جز کی خاص بات آئی اوپننگ. مجھے شازیہ تو کا جو نام ابھی نظر آ رہا ہے مجھے یاد آیا کہ شازیہ نے میسج کیا تھا. شازیہ انشاءاللہ میں آپ کو کال کروں گی. سوری. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. مجھے جب ہم لاسٹ لیسن پڑھ رہے تھے اس میں جو حق کی بات آئی تھی نا کہ اپنے آپ کے خلاف بھی کھڑے ہو جاؤ مطلب ہے اس میں اپنے ماں باپ اور سب جو آگے تھے اس کے بارے میں بہت سوچ رہی تھی. اور مطلب اس چیز کو ہم لائٹلی لے لیتے ہیں کہ لحاظ میں لوگوں کی غلط باتیں اور مطلب ایسی ہونے دیتے ہیں یا کتنی باتیں ہوتی ہیں کہ اس چیز پہ غور نہیں کرتے. مطلب میں پرسنلی بتا رہی ہوں کہ اس پہ میں نے کافی سوچا اور کہ یہ کس سچویشن میں ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یہ مطلب ہم سے ناراض نہ ہو جائیں یا ہمیں چھوڑ نہ دیں اور ہم اللہ کو ناراض کر دے سکتے ہیں مگر لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتے. جو مجھے بہت زیادہ اسٹرائک کی بات وہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ارض و سماوات کا مالک ہے اور وہ وکفا باللہ وکیلا اور جو لوگ ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں وہی ان کے لیے کافی ہے. سچ اے بگ تھنگ. اور کوئی اپنے ریفلیکشن شیئر کرتے تھے تھاٹ. سب کو السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام السلام. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.
بہت مجھے جو سب سے زیادہ بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سورہ نساء شروع سے لے کے اب تک جتنا بھی ہم نے پڑھا، اس میں سارے ہمارے کائنڈ آف سائیکو سوشل گائیڈ لائنس ہیں. اگر ہم ان کو جیسی گائیڈ لائنس کو فالو کرتے ہیں، اسی طرح یہ زندگی کے لیے ہمارے لیے گائیڈ لائنس ہیں، اور اس میں سب یعنی ڈیٹیلز اس طرح لکھی ہوئی ہیں کہ آپ کو ہر سٹیپ پہ ہدایت مل سکتی ہے. تو مجھے اس چیز کا بہت یعنی خوشی ہے کہ ہم نے اس کو اتنے ڈیٹیل میں پڑھا. جزاک اللہ. میرے خیال سے آپ لوگ جن کے بچے ماشاءاللہ شادی کے قریب ہیں یا شادی کی ایجز کو، آپ لوگ ضرور اپنے بچوں کے ساتھ اس سورہ کو تو ضرور شیئر کریے گا بالکل انشاءاللہ. صحیح بات ہے. اور میں ویسے کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ یہ ساری ہمیں بہت پہلے یہ باتیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے تھی، مگر الحمدللہ ابھی بھی پتہ چل رہی ہیں، تو اٹس ریئلی گڈ. اٹس نیور لیٹ انشاءاللہ. صحیح. اور کسی نے کچھ شیئر کرنا ہے؟ پھر ہم دعا. اینی ون؟ آپ کو بہت بہت مبارک ہو سائمہ، ماشاءاللہ کورس کی. الحمدللہ. ہاں اللہ کا شکر. ویری ہیپی فار یو. ماشاءاللہ آپ نے یہ الہدیٰ سے کیا تھا؟ جی میں نے الہدیٰ سے، ان کا جو یو ایس کا ہوتا ہے نا آن لائن، جی تو میرا 4 ایئرس کا تھا، اور یہ اچھا میری بیٹی ماشاءاللہ پیدا ہوئی تھی تو I started in 2015 and graduated in October 2019. تو ماشاءاللہ. وہ کیونکہ ان کی گریجویشن جو ہوتی ہے پورے کورسز کی ایک ساتھ ہوتی ہے، تو وہ اب اس سال کیونکہ وہ ڈیلے ہو گئی تھی ہماری، تو اب اس سال وہ زوم پہ ہو گئی. کیا کر سکتے ہیں اچھا اللہ. گڈ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. I was چلے very اب happy ہم for you. ماشاءاللہ بہت مبارک ہو سائمہ. ساری مجھے بھول گیا، مطلب خیال نہیں رہا. تو بہت مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ جو بھی بیمار ہیں سب کو اللہ تعالیٰ صحت دے. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر آمنہ کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور آپ کے اور ہم سب کے جو رشتہ دار ہیں سب کو اللہ صحت میں اور حفظ و امان میں رکھے. آمین. آمین. چلیں اب یہ بتائیں کہ کون آج ہمیں دعا کرا رہا ہے؟ یہ زبیدہ نے پارشل دعا تو کر دی ہے، تو زبیدہ اس کو کنٹینیو کر دو. کنٹینیو کر. ڈاکٹر زبیدہ نمبر 5 اینڈ آئی تھنک سعدیہ آپ نے 5 تک پڑھی تھی نا؟ سعدیہ طاہر نے 6 7 کر لیتے ہیں ہم دعا. یہ ہیں گناہوں کی بخشش کے لیے دعا، اور یہ قرآنی دعائیں ہیں اور کچھ حدیث سے بھی ہیں، تو 6 and 7 ہماری آج کر لیتے ہیں. ڈاکٹر زبی آپ اگر پڑھ لیں. پتہ نہیں ہے کہ نہیں، اب کہ کہیں چلی گئی ہے. او آئی ایم سوری یرا، میں نے میوٹ کر لی. جی ابھی کرتی ہوں. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے ہمارے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان والوں کو اس دن بخشش دینا جب حساب قائم ہوگا. آمین. رب بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. استغفر اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. یا رب ذوالجلال والاکرام، یا غفور الرحیم، ہم سب کا اس حاضرین محفل کا اس محفل میں جمع ہونا قبول فرما. یا اللہ ہمیں ہدایت دینا کہ ہم اس مشن کو، اس مہم کو ہم جاری رکھیں، اور ہمیں اپنے اس
बाबरकत इल्म से इल्म में इजाफ़ा फरमा, हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा। या अल्लाह हमारे सब के गुनाह माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हम सब की नेक दिली ख्वाहिशात को पूरा फरमा। या अल्लाह हमें गैब से हमारी मदद फरमा। या अल्लाह हमारी ज़िंदगी के हर इम्तिहान में, हर इंसान का जो छोटा बड़ा इम्तिहान है, जो मुश्किलें हैं, या अल्लाह उन सब को आसान फरमा। या मुश्किल कुशा, या रब्बुल आलमीन, या जुल जलाल वल इकराम, हम सब के गुनाह माफ़ फरमा। या अल्लाह हमें दीन दुनिया में भलाई अता फरमा और हमारे बच्चों को भी नेकी की हदायत अता फरमा। या रब हम सबको नेकी के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे इखलाक को बेहतर बना, हमसे रियाकारी, दुनियादारी, शोआफ़ी, ये सारी चीज़ें ख़त्म करके हमें नेक और सच्चा मुसलमान बनाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हमें कब्र के अज़ाबों से बचाना, खुली वसी रोशन और हवा खूबसूरत कब्र अता करना। या अल्लाह अंधेरे से बहुत डर लगता है, या अल्लाह अंधेरे से बचाना, हौज़ कौसर का पानी नसीब फरमाना और रसूल पाक सल्लम की शिफात नसीब फरमाना। या अल्लाह अपना दीदार नसीब फरमाना। या अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा दे खुदा जी। या अल्लाह रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। या रब्बुल आलमीन हमारे गुनाह माफ़ फरमा और हम सब की दुआएं कबूल फरमा। आमीन सुम आमीन। आमीन, जज़ाकल्लाह, आमीन। बहुत प्यारी दुआ ज़ुबैदा, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया वाकई जुबैदा। बहुत अच्छी दुआ। इस वक्त मेरे में बोलने की हिम्मत ही नहीं होती है, तो इसलिए दुआ आपकी सुन के बड़ा अच्छा लगा, बड़ा सुकून सा। आमीन, आमीन। बहुत अच्छी दुआ कराई जुबैदा ने वाकई। अल्लाह ताला सबको इंशाल्लाह फिर हमारी मुलाकात मंडेज को होगी। सॉरी मैं ज़रा दिन कर रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह मंडेज को करेंगे हम इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह। साइमा सिर्फ एक दिन? जी डॉक्टर ज़ूबी, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है मैनेज करना बच्चों के साथ, क्योंकि आई एम कमिंग वेरी लेट। बस दुआ करें मेरे लिए, हेल्प आ जाए घर में, देन वी आर बैक। नियत पूरी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये कोरोना ना होता तो हम आपकी आके हेल्प कर देते साइमा। जज़ाकल्लाह सादिया।